عبادات کی قبولیت کے ساتھ ساتھ قرب الہی کی منازل کو طے کرنے کے لیے اور اخلاقی طور پہ صفائی ستھرائی کے لیے طہارت کی اس لیے تاکید اسلام میں کی گئی تاکہ ہم اللہ تعالی کے محبوب اور برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی الہی کا پیغام لوگوں کو سنانے کا حکم اور رسالت کے تقاضے پورے کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام موصول ہوا تو تاکید کے لیے اور امت کو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ المدثر میں یہ خطاب کیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا گزر دو قبروں سے ہوا تو حضور کچھ لمحوں کے لیے ان قبروں پہ ٹھہر گئے اور آپ نے دو ہری شاخیں منگوا کے ان دونوں قبروں میں گھاڑ دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل نے بدریہ وحی ابھی مطالعہ کیا تھا کہ ان دونوں قبر والوں کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، اور وضاحت فرمائی کہ اس وقت یہ جو صاحبان قبر عذاب میں مبتلا ہیں کوئی بہت لمبے چوڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک غیبت اور چغلیاں کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ طہارت کا معاملہ ہماری زندگی میں اس حد تک ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی برتی جائے اور پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہ کی جائے، اپنی پاکیزگی اور طہر کی پاسداری کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر العیاذ باللہ یہ قبر کے عذاب کا موجب اور سبب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو طہارت کی عدم موجودگی کی وجہ سے روحانیت سے ہم نے محروم ہونا ہی ہونا ہے، لہذا وضو اور وضو سے پہلے طہارت، ہر وقت کی پاکیزگی اور ہر وقت کا باوضو رہنا، جس کے متعلق گزشتہ دروس میں بڑی تفصیل سے بحمد اللہ تعالی میں گزارشات عرض کر چکا ہوں، ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب وضو جس کا مسنون طریقہ ہم نے کل کے سبق میں سماعت کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقہ وضو کے ساتھ اگر آپ کی ایک اور سنت مطہرہ کو، بلکہ اگر یہ کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ وہ بھولی ہوئی سنت جس کو آج امت چھوڑ چکی ہے، وہ مسواک کی سنت ہے، اگر مسنون طریقہ وضو کے ساتھ مسواک جیسی عظیم سنت کو بھی شامل کر لیا جائے تو یوں سمجھیے کہ سونے پہ سہاگے کا کام دے گی، اور یوں سمجھیے کہ پاکیزگی کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی رضا خوشنودی کے حصول کا موجب ہو جائے گی، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی سا عمل ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جتنا یہ معمولی عمل ہے آج ہم لوگ اتنا ہی اس سنت متواترہ سے دور جا چکے ہیں۔ آپ اگر کبھی شوق کے ساتھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے درخشاں پہلوؤں کو اور حضور کے شب و روز کے معمولات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں دیکھیں تو کم از کم مجھے تو کوئی ایک لمحہ رات اور دن میں ایسا نہیں نظر آتا جب جناب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس مسواک نہ ہو، جب حضور مسواک نہ فرماتے ہوں، اور اسی لیے وضو کے ساتھ اس کو منسلک کر کے ترغیب کے لیے یہ فرما دیا گیا کہ جو نماز عام وضو کے ساتھ پڑھی جائے اس کی نسبت مسواک کر کے جو وضو کیا جائے اس وضو والی نماز 70 گنا زیادہ
زیادہ ثواب اور اجر کا سبب ہوتی ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن عبادت اور ثواب کے درجات کو بڑھا دیتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جس کو مسواک کہا جاتا ہے، لیکن نہ صرف یہ تمہارے منہ کی پاکیزگی کا سبب ہے بلکہ اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ اور فطرت کی چیزوں میں سے ایک چیز مسواک ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے مسواک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل جب بھی آئے انہوں نے مسواک کا ضرور تاکید کی ہے۔ جب بھی میری جبریل سے ملاقات ہوئی تو جبریل نے آ کے مجھے مسواک کی ضرور تاکید فرمائی۔ اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہو کہ این ممکن ہے کسی وقت مسواک دستیاب ہو کسی وقت نہ ہو سکے، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہو تو میں ان کے لیے فرض کر دیتا، میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز اور ہر وضو کے لیے مسواک لازمی کیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا حضور علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور گھر تشریف لاتے حضور سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ یہ معمول ہے۔ اللہ کرے کہ اسوہ کاملہ کے سانچے میں میں اور آپ اپنی اس فانی زندگی کو ڈال کے حیات جاودانی کے حقدار بن جائیں کہ معمولی سا عمل ہے لیکن سنت پہ اگر عمل کریں تو حضور کی محبت اور قیامت کو شفاعت اور جنت میں حضور کی قرابت کا سبب ہوگی۔ جب بھی حضور گھر تشریف لاتے پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے کیا کرتے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور سب سے پہلے گھر داخل ہوتے مسواک کیا کرتے تھے۔ پھر ایک موقع پہ سوال کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسواک کا طریقہ کار کیا تھا، یعنی اوقات کون سے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات اور دن کے اوقات میں حضور جب بھی سو کے نیند سے بیداری فرماتے سب سے پہلا کام حضور مسواک فرمایا کرتے تھے، اور رات کے کسی پہر اگر اچانک آنکھ کھلتی تو حضور سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حضور اپنے سرہانے ہر وقت مسواک رکھتے، اپنے پاس مسواک رکھتے۔ اکثر و بیشتر حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے ہاتھ میں ہر وقت مسواک ہوتی تھی۔ تو حضرات جہاں وضو کے ذریعے طہارت کو حاصل کرنا ہے وہاں حضور کی اس سنت کو جس کو آج امت بھلا چکی ہے، اس بھولی بسری سنت کو اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کیجیے اور اس کے ذریعے فیوض و برکات اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت متواترہ پہ عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دیں گے۔ ایون کہ جب جناب رسول اللہ علیہ السلام آخری وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، صحیح البخاری میں روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نیزہ کی حالت میں تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن آپ کے گھر تشریف لائے، وہ بیدہ سواک، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور مسواک کی تمنا رکھتے ہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ لہذا میں نے پوچھا کیا میں اپنے بھائی سے آپ کے لیے مسواک پکڑوں؟ تو حضور سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن اپنے سر مبارک سے آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں مجھے مسواک کروا دو۔ پھر جب حضور نے مسواک کو چبانا چاہا فاشتد علیہ، وہ آپ پہ گراں گزری، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے دانتوں سے مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی، تو میں نے چبا کے نرم کر کے حضور کو دی۔ یعنی دنیا سے جاتے ہوئے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ مسواک ہے۔ تو وضو کے ساتھ اس کو منسلک کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، چونکہ وضو کا مطلب ہی طہارت حاصل کرنا ہے۔ اب ایک کرنے والا آخری کام جو وضو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کو مکمل کر لیجئے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور یوں اپنا دامن اٹھا کے تو اپنی شلوار پہ کچھ چھینٹے مار لیا کرتے تھے، ایک چلو پانی بھر کے تو اپنی شلوار پہ چھینٹے مار لیا کرتے تھے۔
چونکہ جانے انجانے میں ہو سکتا ہے کہ کپڑوں پہ کہیں پیشاب کے چھینٹے نہ لگ گئے ہوں، باقی ماندہ کہ پیشاب کا کچھ حصہ شلوار پہ نہ رہ گیا ہو، اس لیے وضو کے ساتھ لازم ترین یہ کام ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ ہے کہ جب بھی آپ وضو فرماتے تو وضو کے آخر میں آپ اپنے دامن کو، قمیض کو اٹھا کے تو آپ اپنی شلوار پہ ایک چلو پانی کے چھینٹے مار لیا کرتے تھے تاکہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے میں باقی کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی حضور نے بیان فرما دی، مثال کے طور پہ انسان کے جسم سے کسی چیز کا خارج ہونا اس کی وجہ سے وضو ختم ہو جائے گا، بالکل سیدھے لیٹنا اس سے وضو ختم ہو جائے گا، اونٹ کا گوشت اگر انسان کھائے تو اس کے بعد حضور کی تاکید ہے کہ اس کا وضو ختم ہو گیا، وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ تو ٹیک لگا کے انسان سو جائے، چت لیٹ جائے، اس سے وضو ختم ہو جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ دعا کیجئے جس طرح ہم نے گزشتہ دروس میں گزارشات کی کہ حضور ہما وقت باوضو رہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی مسواک کی سنت مطہرہ کے ساتھ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہم راہ عمل پہ چلنے کے لیے، ان سعادتوں کو کمانے کے لیے یہ عزم اور ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ اپنی باقی ماندہ زندگی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ باوضو رہتے ہوئے مسواک کی سنت کو اپناتے ہوئے آئندہ ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور کے درجات بلند فرمائیں، حضور پہ اور حضور کی آل پاک پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائیں، جنہوں نے یہ طریقہ کار اور اسوہ کاملہ ہم تلک پہنچائے۔ اللہ کریم حضور کے درجات بلند فرما کے آپ کو مقام محمود اور وسیلہ مرحمت فرما دے کہ جنہوں نے امت کی تربیت اس نہج پہ کی کہ جس تربیت پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔